بسم الله الرحمن الرحيم. أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج سورہ شورى کی آیت 36 سے آغاز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے کیا فرمایا ہے. سب سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم کو جو بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوالٹی کو دیکھیے یا کوانٹیٹی کو دیکھیے، دونوں میں دنیا کا اور آخرت کی نعمتوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور وہ نعمتیں جن کے لیے چھپا کر اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان افراد کی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز اگلی آیات میں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ جو ایمان لائے ہیں، بنیادی شرط ایمان ہے، اس کے بعد ہی دیگر کوالٹیز آتی ہیں. اور پھر سب سے پہلی کوالٹی ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ ایک زبانی کہہ دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عمل میں اور کریکٹر میں نظر آنے والی چیز ہے کہ فرد اللہ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے. سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی اور گائیڈنس پر کتنا یقین رکھتا ہے اور کتنا عمل کرتا ہے. سیکنڈلی، وہ اپنی ایبیلٹی پر کانفیڈنس کی بجائے اللہ رب العالمین پر ٹرسٹ رکھتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کر لوں گا، بلکہ اللہ کے بھروسے پر کہتے ہیں انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. نمبر 3، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کر کے اپنا مال اور اپنی جان اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو پوری ان کی زندگیوں کو سامنے لے آتی ہے، ان کا پورا لائف اسٹائل سامنے لے آتی ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے پہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں. بڑے گناہوں کی فہرست ہمیں معلوم ہے، اس میں قتل اور زنا اور جھوٹی گواہی اور دیگر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی میں یہ بات شامل کی ہے کہ وہ بے شرمی سے بچتے ہیں. یعنی حیا ایک بنیادی چیز ہے، اور اس کے لیے نے فرمایا ہے الحیا من الایمان. اور جس شخص میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس میں حیا نہیں وہ پھر جو چاہے کرے. یعنی حیا ایک بہترین خوبی ہے جس کو اپنے اندر بڑھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حیا کر رہے ہوتے ہیں، بہت بولڈ اور بے باکی کی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، جو کھلی کھلی باتیں نہیں کر رہے ہوتے، لباس میں بھی تقوی اور حیا کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اس خوبی کو پروموٹ کرنا چاہیے. کانفیڈنس ایک علیحدہ چیز ہے اور حیا ایک علیحدہ چیز ہے. کانفیڈنس کے ساتھ حیا کو قائم رکھا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی بولڈنس نہیں ہے شاید اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. نہیں، کانفیڈنس ہے تبھی آپ اپنی حیا کو قائم رکھ سکتے ہیں. ایمان والوں کی دوسری اہم صفت جو اللہ کو پسند ہے، اس کے لیے بتایا ہے کہ غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں. غصہ ایک ایسی خامی ہے جو بہت بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور جو کام انسان عام حالت میں کرنے کا سوچتے بھی نہیں وہ غصے کی حالت میں کر گزرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ حلال کاموں میں ناپسندیدہ چیز غصہ ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. نہیں،
حرام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے. اس پر قابو پانے کے بڑے گریڈز ہیں. عام طور سے غصہ ہماری ایک ہیبٹ بن جاتا ہے, ایک رویہ بن جاتا ہے کہ لازمی اگر کسی کی غلطی ہو گئی ہے تو اسے شرمندہ کریں یا اس پہ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. لیکن وہ لوگ بڑے بلند کریکٹر کے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جائیں اور سامنے والے کو معاف کر دیں. گناہوں کے بارے میں ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ کوئی بھی گناہ بڑا گناہ کس صورت میں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی کیٹیگریز بتائی ہیں. جیسے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کی حق تلفی کی جائے, حق چھینا جائے تو یہ کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کی جو درجہ بنایا ہے اس درجے میں اس کا حق دینا ہے. مثال کے طور پہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اللہ کے ساتھ اگر شرک کرتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے کیونکہ اللہ کا حق چھینا ہے. پھر اس کے بعد والدین کا حق ہے. والدین کا حق یہ ہے کہ ان سے عزت سے پیش آئیں, ان سے محبت سے پیش آئیں, ان کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا معاملہ کریں. اب جو والدین کا یہ حق انہیں نہ دے, ان سے عزت سے پیش نہ آئے, محبت اور رحم ہمدردی سے پیش نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. پھر انسان کی اپنی جان کا حق ہے انسان کے اوپر, تو خودکشی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر عام انسانوں کے اوپر جھوٹی گواہی دینا یا بہتان لگانا یا ان کا کوئی مال چھین لینا, یہ سب ان کی حق تلفی ہے اور اس وجہ سے یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. دوسری چیز جو کسی گناہ کو بڑا گناہ بنا دیتی ہے وہ اللہ سے بے خوفی, یعنی اللہ سے نہ ڈرنا اور جان بوجھ کر وہ کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اور جان کر وہ کام نہ کرنا جن کا حکم دیا ہے. ایک تو وہ صورت ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کے ساتھ ساتھ دل میں گلٹ رکھتے ہوئے کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں, تو اس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہے, وہ کبھی بھی پلٹ کر آ جائے گا اور معافی مانگ لے گا. لیکن جو ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں, مذاق اڑائیں اور یہ کہیں کہ نا یہ سب پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں یہ قابل عمل نہیں ہے, تو یہ اعمال ان کی گناہوں کو کبیرہ بنا دیتے ہیں. تیسری چیز جو بڑے گناہوں میں آتی ہے وہ ریلیشنز کو خراب کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ریلیشنز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے, اور ہر انسان کا دوسرے انسان پر جو حق رکھا ہے اس حق کو دینا اور اس حق کا مان رکھنا, اس حق کی عزت کرنا اللہ کو انتہائی پسند ہے. تو جو لوگ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق سے محروم رکھتے ہیں وہ بڑے گناہ میں شامل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر میں 4 قسم کے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے, 4 قسم کے لوگوں کی معافی نہیں ہوگی. ان میں سے ابتدائی 3 وہ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, نمبر 2 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں, نمبر 3 عام انسانوں کے لیے دل میں کینہ اور بغض اور غصہ رکھتے ہیں. تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت ہے کہ بندوں کے حقوق میں کمی کرنے کو وہ کبیرہ گناہوں میں شامل کرتا ہے, اور ان کے حقوق نہ دینے والے کی معافی بھی نہیں ہوتی. مومنین کی جو کل 10 صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے 3 صفات ایسی ہیں جس میں رکنے کا عمل کرنا ہے, یعنی اپنے اندر سے ان کاموں کو نکالنا ہے, بڑے گناہوں سے بچنا, بے شرمی سے بچنا اور غصے سے بچنا. باقی 7 کام ایسے ہیں جو پازیٹیولی کرنے کے کام ہیں, جس میں سے رب پر بھروسہ کرنا ہم ابھی بات کر چکے ہیں. اس کے بعد جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ استجابوا لربہم. استجاب کے معنی رب جب بلائے تو فوری طور پر لبیک کہتے ہیں, اور اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی ایک واضح حکم نہیں بتایا کہ اس کام کی طرف بلائے, بلکہ ٹوٹلی اوور آل زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی انہیں پتہ چلے کہ اللہ کے دین کے لیے اس کام کی ضرورت ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس مال کی ضرورت ہے, اس جگہ اپنی ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے, تو وہ سب سے پہلے اس میں موجود ہوتے ہیں, اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. مومنین کو صرف یہی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ خود نماز پڑھیں, بلکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایسا بنائیں کہ وہاں نمازیں
پڑھی جائیں، اور وہ لوگ اس اسلامی نظام کے لیے کوشش کرتے ہیں جس میں نماز کے قیام کو اہمیت دی جائے۔ پھر ان کی اگلی کوالٹی مشاورت بتائی گئی ہے۔ نماز پڑھنا اور عبادت کے کام کرنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، لیکن معاملات کو مشورے سے چلانا یہ بھی انتہائی پسندیدہ صفت ہے۔ مشاورت یعنی کنسلٹیشن اسلام کے بیسک پلرز میں سے ہے، اور بغیر مشاورت کے کلیکٹیو میٹرز کو چلانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جن میٹرز میں زیادہ لوگوں کی انوالومنٹ ہو اور ان کے بینیفٹس ہوں تو کسی ایک کا فیصلہ کرنا زیادتی ہے، اور یہ انصاف نہیں۔ اگر مشورہ نہیں کیا جاتا تو اس کے پیچھے یہ مینٹالٹی ہو سکتی ہے کہ وہ فرد جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، یا پھر وہ اس میں اپنا کوئی ذاتی فائدہ پٹ کر لے گا، تو اس لیے مشاورت لازمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی بڑی جواب دہی کرنی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ بڑی ذمہ داری اکیلے اپنے اوپر نہ لی جائے۔ کوشش یہی ہو کہ سب مل کر اس ذمہ داری کو اٹھائیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران میں حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی روشنی میں بصیرت سے فیصلے کرتے تھے، اور بے شمار مواقع ہمیں ملتے بھی ہیں سیرت میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے۔ مثال کے طور پہ اذان کا طریقہ مشورے ہی سے نافذ کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم پھر بھی آیا۔ ان ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں مشاورت کو ہمیشہ پریفرنس دینی چاہیے۔ ہماری فیملی میٹرز ہوتے ہیں، اس میں فیملی سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان فرد کے بہت سے ایسے اہم معاملات ہوتے ہیں، مثلاً کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کہیں شادی کرنی ہے، تو اس میں بھی اگر سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ استخارہ کر لو، وہ بھی مشورے ہی کی ایک شکل ہے کہ ہم رب سے اس کی رضا پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اجتماعی معاملات ہیں، یعنی مسلمانوں کے قومی معاملات، اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کے ذریعے افراد کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹ میں جمع ہو کر ڈسکشن کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں۔ اس مشاورت کے نتیجے میں ملک کے معاملات سے متعلق قانون سازی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ اویئرنیس رکھنی ہوگی کہ ایسے اہل لوگ پارلیمنٹ میں جائیں جو واقعتاً مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور دل میں خوف خدا رکھتے ہوں۔ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب جو مشاورت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت ان کے لاء کے تحت ہوتی ہے، اس سے بالا تر ہو کے کوئی مشاورت نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کا قانون موجود ہے تو یہ مشاورت نہیں ہوگی کہ اس قانون کو نافذ کیا جائے یا نہ نافذ کیا جائے، بلکہ یہ مشاورت ہوگی کہ اس کے امپلیمنٹیشن کی کیا شکل بنائی جائے اور کس طرح اس کو نافذ کیا جائے۔ اگلی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اس کے بعد نمبر 9 جو کوالٹی ہے وہ زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسلام برائی اور زیادتی کا مقابلہ کرنے کو کہتا ہے، یہ نہیں پسند کرتا کہ خواہ مخواہ کسی کی زیادتی کا شکار ہو جائیں۔ اگر دین کے دشمن دینی شعائر پہ حملہ کریں تو اس زیادتی کو روکنا انتہائی ضروری ہے، اور بہترین لوگوں کے کاموں میں سے ایک کام ہے، چاہے اس کے لیے قلم کی ضرورت ہو تو قلم اٹھائیں، اور گن کی ضرورت ہو تو گن اٹھائیں، کسی اور قدم کی ضرورت ہو تو وہ اٹھائیں، مگر کسی زیادتی کو برداشت نہ کریں۔ وطن پر حملہ ہو تو اس کا ڈیفنس کریں، کسی کی عزت اور آبرو پہ حملہ ہو تو اس کو روکیں، لیکن ذاتی معاملات میں یہ حکم ہے کہ چاہو تو اتنا بدلہ لے لو جتنی زیادتی کی گئی ہے، اور چاہو تو معاف کر دو، یہ تمہارا اختیار ہے، لیکن دین، وطن اور کمزوروں پر ظلم کو رکھنا فرض ہے، اور ظالم کو سزا دینے بھی فرض ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سرعام کوڑوں کی سزا بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو جرائم سے روکا جائے اور لوگوں کو کسی کے اوپر زیادتی نہ کرنے دی جائے۔ ذاتی معاملات میں معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا یہ بھی ایک اہم کوالٹی ہے جس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ 10 صفات پوری ہوئی۔
اب ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کوالٹیز ہمیں عطا فرمائیے اور ہمیں ان بندوں میں سے شامل کر لیجئے جن کے لیے آپ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا ان صفات سے پہلے ذکر کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی میں کیوں پھینکتا ہے؟ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اللہ کی بہترین گائیڈنس انسانوں کو ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت ملی، قرآن کریم میں آخرت کے بارے میں واضح خبریں دے دی گئیں۔ اب اتنی بہترین نصیحت کے باوجود بھی کوئی گمراہ رہنا چاہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب یہ گمراہ ہی رہے گا، یعنی اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے گمراہی میں پھینک دیتے ہیں، یعنی اب اس کا کوئی ایسا ولی اور مددگار نہیں آئے گا جو اس کو سنبھال لے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ظالم جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب کو اور جہنم کو تو یقین آنے کے بعد یہ کہیں گے کہ اللہ واپس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ نیک اعمال کر سکیں۔ یہ بات قرآن پاک میں کئی جگہ دہرائی گئی ہے۔ وہ لوگ جہنم کی خوفناکی سے اتنا ڈر رہے ہوں گے کہ چپکے دیکھیں گے، پوری آنکھیں بھی نہیں کھول پائیں گے، اور پھر ایمان والے ان پر افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اصلی نقصان میں تو یہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی جہنم میں گئے اور اپنے پیچھے اپنی فیملی اور فالوورز کو بھی لے گئے۔ عموماً فیملی کے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے فور فادر سے ہوتا آیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ لیسن بھی ہے کہ ہر فرد کو خود سوچ سمجھ کر زندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ظالم عذاب میں ہوں گے اور کوئی پیچھے سے مدد کے لیے آنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تخلیق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور انسان اللہ کی ایسی تخلیق ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اللہ پھر بار بار ڈراتے ہیں، بار بار روکتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا ہے مان لو اپنے رب کی بات، نہ قیامت کا دن ہٹے گا اور نہ اس کی کوئی پناہ ہوگی اور نہ کوئی اس سچویشن کو تبدیل کر سکے گا۔ تو انسان کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے اتنی دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ اگر ہم پھر بھی اس بات پہ نہ سوچیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی اتھارٹی بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ نے ان کو لازماً ہدایت پہ لے آنا ہے، بلکہ آپ تک تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے انتہائی بہترین طریقے سے پوری کی، احادیث میں رہنمائی دی، سیرت اور سنت میں رہنمائی دی، قرآن پاک پورا کا پورا سمجھایا۔ لیکن اگر پھر بھی افراد گمراہ رہے تو اب نبی کی ذمہ داری نہیں۔ یہی بات ہم پہلے آیت 6 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی سے سوال نہیں کیا جائے گا گمراہوں کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذمہ داری پوری کر چکے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی ذمہ داری حجت تمام کرنے کے لحاظ سے پوری کر چکے۔ اب یہ بندے کی طرف ہے کہ وہ کتنا اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر آیت 50 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ بادشاہ ہے، زمین اور آسمانوں میں اسی کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ چونکہ وہ علیم ہے، چونکہ وہ قدیر ہے اور قدرت رکھتا ہے، تو اس کی علم کی بنا پر وہ فیصلے کرتا ہے اور قدرت سے نافذ کرتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور خبیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس میں انسان کا کوئی نہ اختیار ہے نہ اس کو کوئی حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کریں یا انسان دوسرے انسانوں پر الزام لگائیں کہ تمہاری وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ کوئی عورت قصوروار نہیں اگر اس کے ہاں بیٹے پیدا نہیں ہوئے، اور بیٹے پیدا ہوئے تو کوئی والدین فخر کے مستحق نہیں، کیونکہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور امتحان ہیں۔ اولاد نہ ہونا بھی کسی کا ذاتی قصور نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ اب ہم سورہ کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو باتیں ابتدا میں اللہ نے فرمائی تھی ان کو دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے
سورہ کے آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کی ہے، اور آخری آیات میں بھی وحی کا ہی ذکر ہے۔ یہاں فرمایا ہے کسی بشر کا یعنی کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ سامنے آمنے بات کرے۔ اللہ کی بات کا طریقہ یاد ہے کہ یا تو وحی اشارے کے طور پہ ہوتی ہے، یہ دل میں ڈالا جاتا ہے، یا من وراء الحجاب پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ برتر اور حکیم ہے۔ تو یہ وحی کے 3 طریقے ہیں۔ وحیہ یعنی دل میں بات ڈالنا، اس کی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیں، اور بھی قرآن کے کئی مقامات پہ اس طرح کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی وحی آتی تھی، اور احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے، جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ وحی کا دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے سے بات ہے۔ اس کے بارے میں ہم قرآن پاک میں پڑھتے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ معراج کی رات کو اللہ کے دربار میں گئے تھے تو اللہ نے ان سے وہاں پردے کے پیچھے سے بات کی تھی۔ پھر وحی کا تیسرا طریقہ ہے یرسلہ رسولہ، یعنی کوئی فرشتہ بھیج کر اس کے ذریعے وحی بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، اور تمام پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی تھا کہ فرشتہ وحی لے کر آتا تھا۔ تو یہ وحی کے 3 طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں سے انسان کی ہدایت کا سامان کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا انسانوں سے کہ میں ہدایات بھیجتا رہوں گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو دنیا میں اتارا تھا، تو سورہ بقرہ کی آیت 38 میں ہے کہ زمین پر بھیجتے ہوئے رب نے انسانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہاری طرف ہدایات بھیجتا رہوں گا، اب جو ہدایات تمہیں ملیں گی ان کو جو فالو کرے گا ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے انبیاء پر وحی بھیجتے رہے اور دین اسلام کے طریقے بتاتے رہے۔ اسی سورہ شورى کی آیت 13 میں بھی بتایا گیا تھا کہ یہی دین پچھلے انبیاء پر بھی وحی کیا گیا، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے اور وحی کیا ہوتی ہے، لیکن انسانیت سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا اللہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اب یہ انسانوں پر ہے کہ وہ رب کی اس رحمت کا کس طرح استقبال کرتے ہیں۔ آغاز میں بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور آخری کلمات میں بھی یہی فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پہ ہیں، اس رب کے راستے پر ہیں جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر فرمایا ہے خبردار ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ کہ سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار جوڑ کر جگایا ہے، اپنے بندوں کو صراط اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔